علیکم جی۔ ہمیں بہت سے میسج آتے ہیں مختلف مسائل کے لیے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے ان مسائل پہ آپ کو خاص اعمال بتائے جائیں۔ جیسا ایک بہن نے ہمیں میسج کیا کہ مجھے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، جو اعمال بتائے جائیں گے یہ لو بلڈ پریشر ہائی بلڈ پریشر دونوں میں کام کریں گے۔ آپ کو اگر بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے پھر بھی کریں، ہائی ہو جاتا ہے پھر بھی کریں، دونوں صورتوں میں آج کے اعمال آپ کے لیے بڑے خاص ہونے والے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک اسی ویڈیو میں ایسا عمل بتاؤں گا کہ اس کو کرنے سے آپ کے دیگر بھی مسائل جو ہیں، جیسے دیگر بیماریاں ہوتی ہیں، یہ روحانی علاج میں بتا رہا ہوں، اسپرچول جو ہے ٹریٹمنٹ فار بلڈ پریشر۔ تو انشاءاللہ یہ بلڈ پریشر ایک ایسی بیماری ہے، جب یہ شروع ہوتا ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے ہائی بلڈ پریشر ہونے سے ہی انسان بعد میں شوگر کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک تو انسان کو پانی وغیرہ زیادہ پینا چاہیے، کھانے کے ساتھ نہ پئیں، لیکن پانی اتنا زیادہ بھی نہ پئیں کہ پیٹ پھٹنے والا ہو جائے، لیکن پانی تھوڑا تھوڑا کر کے زیادہ بار بار پینا بہتر ہوتا ہے۔ سردیوں میں بعض لوگ پانی پینا چھوڑ جاتے ہیں، گرم چیزیں زیادہ کھاتے ہیں، ان سے ذرا پرہیز کریں، زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ ان سے پرہیز کرنے سے آپ کو یہ ہوتا ہے کہ انسان پرہیز اس طرح کا ہو کہ گرم چیزیں جیسے کچھ میوے یہ کھائیں گے فائدہ ملے گا، لیکن گرم چیزیں ایسی کہ انسان روزانہ مچھلی کھانا شروع کر دے اور پانی بھی نہ پیے، پانی ساتھ پئیں، مچھلی کھائیں، خشک میوے کھائیں، دیگر گرم چیزیں کھائیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ملے گا ان کا، پھر بلکہ وہ لگتی ہیں، پھر خون بنتا ہے ان سے۔ لیکن اگر وہ ایسا خون بنے کہ وہ پریشر سے ہی باہر ہو جائے، ہائی پریشر ہو جائے، تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ ایک ہوتا ہے کہ خون کا اپنے ایک حرارت میں رہنا، وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ یہ آج کل بڑا عام مرض ہے بلڈ پریشر کا، جس وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں، اور اس وجوہات بہت سی ہیں، لیکن ہم روحانی طریقہ سے اس کا علاج کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے مریض بالکل تندرست ہو جائے گا۔ اس کو زعفران سے لکھ کر 41 روز پلانا، ناغا بالکل کلی کرنا، بلا ناغا پانی میں گھول کر پلانا، یعنی اس میں بریک نہیں لے کے آنی، تو انشاءاللہ آپ کو مرض جاتا رہے گا۔ یہ چھوٹا سا نقشہ ہے، کوئی لمبا نہیں ہے۔ زعفران سے لکھا جاتا ہے لازمی، لیکن ویسے نہیں لکھا جاتا، اور اس کو پانی میں ڈال کے ایک ہی تعویذ کافی ہوتا ہے، وہی پانی بار بار پلا دینا کافی ہے۔ انشاءاللہ بلڈ پریشر لو یا ہائی ہو جائے، دونوں صورتوں میں کام کرے گا۔ آپ خود حیران رہ جائیں گے اگر آپ میڈیسن ساتھ لے رہے ہیں، بند کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میڈیسن بھی لے سکتے ہیں ساتھ، لیکن یہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ جب عمل کریں گے تو آپ کی بلڈ پریشر کی جو میڈیسنز تھیں وہ چھوٹ جائیں گی۔ یہ میرے رب کا بڑا فضل ہوتا ہے کہ آپ کو دوائی نہیں پھر لینا پڑے گی، لیکن یقین اللہ کی ذات پہ رکھ کے کرنا ہے۔ ہمارا کام ہوتا ہے بتانا، یقین آپ نے اللہ کی ذات پہ رکھنا ہے کہ اللہ مجھ پہ فضل کرے گا، اور مایوس کبھی نہیں ہونا۔ روحانی علاج ایسے ہوتے ہیں، بعض اوقات انسان پہ دوائی اثر نہ کاری ہوئی، ادھر سے روحانی علاج شروع ہوتا ہے تو وہ دوائی کئی گنا زیادہ اثر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ آپ نے ضرور کریں، انشاءاللہ فائدہ ملے گا۔ یہ والا عمل جو میں بتا رہا ہوں یہ صرف ہائی بلڈ پریشر کے لیے کیا جاتا ہے، پہلے والا لو کے لیے بھی کر سکتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہے یہ صرف اور صرف ہائی بلڈ پریشر کے لیے ہوتا ہے۔ حالانکہ اس پہ آپ نے شاید دیکھا ہو، اس پہ بھی ہائی بلڈ پریشر آپ نے لکھا ہوا پڑھا ہو، لیکن وہ عمل کئی کتب میں درج ہے، اور ہم نے دونوں صورتوں میں اسے آزمایا ہے، وہ فائدہ دیتا ہے۔ وہ لو بلڈ پریشر میں بھی دیتا ہے، ہائی میں بھی دیتا ہے۔ اس عمل کو 100 مرتبہ یعنی 100 ٹائمز پانی پر دم کریں۔ اس پانی کو صبح دوپہر شام 3 مرتبہ یعنی 3 ٹائمز آپ نے پینا ہے یا پلانا ہے۔ اس کو 2 ماہ تک کرتے رہیں، انشاءاللہ مریض تندرست ہو جائے گا۔ اول و آخر درود شریف ہزارہ 3 بار پڑھیں، یعنی درود ہزارہ جو ہے وہ آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ یہ وہ چھوٹا سا وظیفہ ہے جو آپ نے بلڈ پریشر کے لیے کرنا ہے، بسم اللہ ساز ضرور پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ یہ بھی بڑا مجرب ہے، اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ جیسا کہ ویڈیو کے آغاز میں نے کہا تھا، ایک میں ایسا عمل بتاؤں گا آج کہ جس کو کرنے سے انسان کی بلڈ پریشر کے ساتھ ساتھ دیگر بیماریاں بھی ٹھیک ہو جائیں گی، جو شروع ہو چکی ہیں انسان کے جسم میں، آہستہ آہستہ ایک بیماری سے کئی بیماریاں بھی بن جاتی ہیں، تو انشاءاللہ وہ رک جائیں گی۔ آپ پر روحانی علاج ہے، ان اعمال سے پہلے اس کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ دوسری بیماریوں پہ بھی اثر کرتا ہے، جیسے پہلے شوگر ہو چکی ہے، پیٹ خراب رہتا ہے، یہ ان پہ بھی اثر کرے گا۔ اگر کسی کو کوئی بہت شدید بیماری ہو اور اسے علاج معالجہ سے ظاہری فائدہ نہ ہو، تو ان کلمات کو تازہ پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیں، انشاءاللہ تعالی چند روز میں شفا ہو جائے گی، بے ہوشی دور ہو جائے گی۔
अगर बेहोश भी इंसान होता जा रहा है ना, इतनी कि लागर हो चुका है, यानी इतनी कि बीमारी उस पर हावी हो चुकी है, फिर भी ये अमल असर करता है। अगर कोई बेहोश हो जाए तो इसको 11 बार पढ़कर पानी पर दम करें और इस पानी के छींटे मरीज के चेहरे पर मारें। अगर एक दफ़ा मरीज होश में ना आए तो दूसरी बार ये अमल करें, मरीज होश में आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये वजीफा लाइलाज बीमारियों के लिए किया जाता है। ये इसलिए मैं इस वीडियो में शामिल कर रहा हूँ कि जो लोग कहते हैं कि रूहानी इलाज जो है वो फ़ायदा नहीं देता, असर नहीं होता, एक दफ़ा मेरे कहने पे इसको आजमा लें, फिर मुझे बताइएगा कि कौन सा ऐसा मर्ज है जिसका इलाज मौजूद नहीं है। सिर्फ यकीन के साथ करें। अगर किसी पे दम करना चाह रहे हैं आप खुद सीख रहे हैं, आमिल हैं, हमारे चैनल पे आते हैं, तो इंशाल्लाह कभी भी आपको मायूस नहीं होना पड़ेगा। आपको इंशाल्लाह जिस पे ये दम कर देंगे उसको शिफा अल्लाह की ज़ात ज़रूर अता करेगी। माहवारी में बहने हरगिज़ ना करें, बावजू हालत में किसी को भी दम किया जाता है। ये मैं आपको आज की वीडियो के आखिर में एक ख़ास नक्श दूंगा, ये तोहफ़तन दे रहा हूँ। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपका कोई मसला हुआ करे आप हमें ज़रूर कमेंट्स में बताया करें, इस तरह हमें अमलियात बताने में आसानी हो जाती है। और अगर कोई ख़ास मसला हल नहीं हो रहा, हमसे रब्ता करना चाह रहे हैं, तो नंबर भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होता है, उस पर एक मैसेज बोल के अपने नाम के साथ छोड़ सकते हैं। एक मैसेज काफ़ी होता है, बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें। वक़्त मिलता है ज़रूर जवाब दिया जाता है, अगर वक़्त ना मिल सके तो मादरत की जाती है। और ये भी आपसे रिक्वेस्ट है, अपना नाम जो होता है वो कमेंट्स में लाजमी छोड़ दें। जिन्होंने पहले आप देखेंगे कमेंट्स में दुआ के लिए नाम छोड़े होते हैं, तो उनके लिए आप दुआ कर दिया करें कि या अल्लाह पाक उनके मसाइल हल कर दे, उनकी ख्वाहिशें पूरी कर दे। आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे तो दूसरे आपके लिए भी करेंगे। हम सबको कहते हैं कि एक दूसरे के लिए दुआ कर दिया करें, इस तरह एक ना सिलसिला बन जाता है, लड़ी बन जाती है। और हमने ये देखा कि इस तरह कई लोगों के बिना अमलियात के मसले हल हो जाते हैं। ये सिलसिला हमने कुरैशी साहब चैनल से शुरू किया था और वहाँ लोगों को बहुत फ़ायदा मिलता था। बाज़ लोग सिर्फ इस मकसद के लिए हमारे चैनल पे आते थे कि हम जो है वो कमेंट्स में नाम छोड़ेंगे और हमारा मसला हल हो जाएगा। तो अल्लाह फजल करता था, दुआएं तकदीरें बदल देती हैं। तो अल्लाह की ज़ात पे यकीन रख के आपने ये करना है। और ये भी रिक्वेस्ट है कि जब आप नाम छोड़ेंगे तो हमारी तरफ से भी आपका नाम जुमेरात की खास दुआ में शामिल कर लिया जाएगा। इस तावीज़ को लिखकर मरीज के गले में बांधे तो हर किस्म का मर्ज जाता रहेगा और मरीज बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगा और आइंदा के लिए कोई बीमारी वगैरह ना आएगी। और यह तावीज़ दर्दों के लिए भी बड़ा मुफीद है। अब ये मैं इसलिए यहाँ पे दे रहा हूँ, बाल लोग पीने वाले अमलियात नहीं करना चाह रहे होते, तो ये भी बड़ा मुजरब है, बहुत बार का आजमूदा है। और हमने ये देखा, ये भी किसी ने भी करके देखा है, तो उसे मायूसी नहीं हुई, नाकामी नहीं हुई। आप भी इसे ज़रूर आजमाइएगा, चाल नहीं है इसकी। बाकी आज के माल की इजाज़त के लिए तमाम अमलियात की हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पे भी दबा दें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा और दूसरा कुरैशी साहब चैनल पे भी ज़रूर आपने जाना है। यूट्यूब सर्च में जो है मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे तो आपके सामने दोनों चैनल्स आ जाएंगे, तो उनको भी आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। बाकी अल्लाह सब पे करम करे, सब पे रहम करे, सबके नेक को पूरा कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।